12th of February 1996. My wife in downtown Vancouver, Jamaat Khana. Tonight is Laylatul Qadr, 23rd night of Ramadan. Bismillah. Ya limad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. نبی محمد بوجھو بھائی تو تم پامو امام مشرک من تو کافر کہیے مومن دل قرآن الہی بھید تن تب نام لیجئے. مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. دیندارو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ کے اس جماعت خانے میں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آج اس مرتبے والی رات میں ہم لوگ سب بیٹھے ہیں. بتیاں تو جل رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی جل رہا ہے. خوشی کی رات ہے, بڑی رات ہے. اسلام کی ہسٹری میں اس سے بڑی رات اور کوئی نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اوپر, اپنے بندوں کے اوپر اسپیشل مہربانی کی اور اس نے قرآن اتارنا نازل کیا. آج رات کو قرآن کی بگننگ ہوئی اور اس بگننگ کا اثر آج تک 1400 سال کے بعد بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے لیے خدا نے بڑی تعریف کی ہے. اس رات کو بہت جدے جدے طریقوں سے ہر برس قرآن کی آیتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ کر کے ہم لوگ مشنری لوگ اپنی آوازیں پوری کر لیتے ہیں. لیکن آج میں کچھ ایک اور میسج دینا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی آیتیں میں نہیں پڑھی لیکن میں نے گنان کا ایک پاٹھ پڑھا ہے جو پھر صدر دین پیر حسن کبیر دین نے محمد رسول اللہ کے واسطے لکھا ہے. میں آج کی اس رات کو محمد کی رات کہتا ہوں. محمد کی رات اس لیے, اب سنو گے کہ یہ آج کی جو رات ہے وہ حقیقت میں محمد کی رات ہے. ہسٹری پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے اور ویسے ہم بھی نارملی یہ جانتے ہیں کہ آج کی رات رمضان مہینے کی 22واں روزہ پورا ہوا اور اس گفا کے اندر, اس کیو کے اندر کہ جہاں نبی کریم نے بعض روایتوں کے حساب سے 30 دن, بعض روایتوں کے حساب سے 40 دن گزارے تھے. یا تو آج 30واں دن تھا یا 40واں دن تھا. بھوک پیاس کے بغیر, نیند کے بغیر اس طرح سے رسول اکرم بیٹھے رہے یہ 30 دن یا 40 دن کہ جیسے پتھر کی گھڑی ہوئی ایک مورتی ہوتی ہے. یہ 30 دن آپ نے کھایا نہیں, ان 30 دنوں کے اندر آپ نے کچھ پیا نہیں, ان 30 دنوں کے اندر آپ ذرا سی بھی زمین پہ لیٹے نہیں, دیوار سے ٹیک نہیں لگائی, بس اسی طرح سے بیٹھے رہے. انسان کی طاقت نہیں کہ یہ کر سکے. لیکن رسول اکرم جو محمد تھے وہ عام انسان نہیں تھے. حالانکہ صورت انسان کی ضرور تھی مگر وہ انسانوں سے بہت اونچے تھے کہ وہی کر سکتے تھے اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے اس کو چنا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو پہلے سے چن کے بھیجا گیا تھا.
रसूल अकरम को नबूवत आज की रात को नहीं मिली। हाँ, किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं नबी करीम की सीरत पढ़ता हूँ, उनकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि नबी तो पहले से नबी थे, नबी तो जन्म से ही नबी थे। हाँ, डिक्लेरेशन जरूर आज की रात को हुआ कि मोहम्मद ये मेरा मैसेज है, लोगों को पहुंचाओ। मैं दीन इस्लाम की शुरुआत जो की थी, इसका आखिरी जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं तुम्हें देता हूं। हजरत आमिना रसूल पाक की मां थी। आमिना, अमीना नहीं, अमीना भी एक नाम है। हुजूर की पाक मां का नाम था आमिना। माता आमिना, उनकी हदीस है, उनको पूछा गया कि जब भी मोहम्मद आपके पेट में थे तो कुछ नई चीजें होती थी? कहती थी बहुत होती थी, फरिश्ते मेरे सामने आके खड़े होते थे, मेरा मोहम्मद मेरे पेट से मेरे से बातें करता था, मैं जो मांगती थी वो मुझे मिलता था। अगर धूप बहुत है, मुझे बाहर जाना है, फौरन कहीं ना कहीं से बादल आ जाते थे। मुझे तरस लगती थी, मैं पानी का ख्याल करती थी, मेरी तरस मिट जाती थी, जैसे कि मैंने पानी पी लिया है। लंबी स्टोरी है, मैं हजरत माता आमिना की ही बात के ऊपर नहीं रहता, मैं सिर्फ इशारा करता हूँ कि हजरत माता फातिमा को जब हुजूर पेट में थे तो कैसी कैसी करामातें दिखती थी। यह कोई मामूली रूह या जीव नहीं था कि जो उसकी शिकम के अंदर ग्रोथ कर रहा था। हुजूर 3 बरस के थे, बच्चों से खेल रहे थे। अब ये चीज भी आम तौर पे किताबों में मौजूद है, लेकिन बात क्या होती है कि लोग किताबें पढ़ के पुरानी बहुत सी चीजें भूल जाती हैं, उनकी लिंक नहीं मिलाते, इसके लिए उनको पता नहीं लगता। 3 बरस की उम्र थी, हुजूर खेल रहे थे। खेलते खेलते, अब वो जमाने के अंदर आजकल की तरह कपड़े नहीं थे, छोटा सा एक कपड़ा कमर के साथ लपेटा गया था, उसमें नाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी, कुछ अड्डी की शक्ल भी नहीं थी। खेलते खेलते तहमद खुल गया, हुजूर बेहोश हो गए। आपने इसमें मैसेज समझा क्या है? बच्चे तो आमतौर पे खेलते हैं, कई तो बच्चे नंगे खेलते हैं, लेकिन इसमें एक मैसेज आपने पिकअप किया कि जैसे ही तहमद खुल गया हुजूर बेहोश हो गए। क्यों बेहोश हो गए? इसलिए कि आपको इतनी शर्म आई इस एज में कि आप बेहोश हो गए। थोड़े दिनों के बाद हुजूर इसी तरह से बच्चे खेल रहे थे और नबी एक दरख्त के नीचे खड़े खड़े इन बच्चों को देख रहे थे। यही तेज 1-2 महीने का शायद फर्क होगा। 3 बरस की उम्र थी। 2 फरिश्ते आए। अब इसका इशारा कुरान पाक में भी है। 2 फरिश्ते आए, एक ने नबी करीम को सलाम किया और पकड़ के लिटा दिया। ये बात खुद नबी अपने मुंह से हमें बयान करते हैं। उनको लिटा दिया गया और इस फरिश्ते ने जिसने लिटाया था ऐसा हाथ सीने के ऊपर लगाया, यानी चाकू कैसे फिरे इस तरह ये सीना कट गया। कोई लहू नहीं निकला, हुजूर को कोई तकलीफ नहीं हुई, चिल्लाए नहीं, और हुजूर खुद अपनी जबान से कह रहे हैं कि उन्होंने मेरा सीना ऐसा हाथ मारा, ये सीना चीरा गया। और अंदर हाथ डाल के कुछ चीज उसने निकाली और उसको फेंक दिया। और वो जो दूसरा फरिश्ता था उसके हाथ में एक ट्रे थी, वो ट्रे के अंदर कुछ था, उसने वो लेके जो ट्रे में था मेरे सीने के अंदर डाल दिया
اور اس طرح سے واپس ہاتھ پھرایا، میرا سینہ جو تھا وہ مل گیا۔ اب یہ بات جب یہ دو فرشتے آئے اور لٹایا اور سینہ مبارک چاک کیا تو سب بچے بھاگ گئے۔ نبی کریم کی اس بات کو قرآن شریف کی ایک آیت میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی یاد کر اس جگہ اس وقت کو، کیا ہم نے تمہارا سینہ چاک کر کے اس میں علم نہیں بھر دیا؟ یعنی یہ خدا تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ حضور کی 3 برس کی عمر تھی، عام انسانوں کے ساتھ اس قسم کے سلوک نہیں ہوتے، یہ صرف اسی کے ساتھ تھا کہ جو اس لائق تھا۔ ایسی تو حضور کی زندگی کے 40 برس کی عمر تک کے بے حساب اس قسم کے واقعات ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی یعنی کہ جس نے دنیا کا علم نہیں سیکھا تھا، سرور کائنات، ساری سرشٹی کا پیدا کرنے والا، ٹھکانے والا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ عالمین پلورل ہے عالم کا، عالم ایک یونیورس کو کہتے ہیں، اور عالمین جو ہے وہ یونیورس کا پلورل ہے، یعنی یونیورسز۔ اس کے لیے خدا نے اپنی رحمت کو محمد کی شکل میں پرسونیفائی کیا، کیونکہ ایک جسم تو چاہیے، جسم جو ہے وہ ذریعہ ہے، اصل حقیقت جو ہے محمد وہ اللہ کا نور ہے۔ نبی فرماتے ہیں خدا نے کچھ بھی پیدا کرنے سے پہلے جب وہ بالکل اکیلا تھا، غائب الغیوب حالت میں تھا کہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس نے میرے نور کو اپنے نور میں سے جدا کیا۔ اب یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے جدا کیا تو کیا اللہ گھٹ گیا؟ اللہ گھٹ گیا؟ نہیں دیندار، سورج اپنی روشنی کو ہر وقت اپنے بدن سے یعنی اپنی فزکس سے جدا کر رہا ہے، یہ نور جدا ہو رہا ہے، اس کا وزن گھٹتا نہیں۔ ایک پھول ہے، اس کے اندر سے خوشبو نکل رہی ہے لیکن پھول کا وزن گھٹتا نہیں۔ یہ ایسی سٹل حقیقتیں ہیں کہ جو ہمیں دھیان سے سننی بھی چاہیے اور پھر اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے نور سے محمد کے نور کو جدا کیا اور حضور فرماتے ہیں میرے نور میں سے اس نے تمام یونیورسز اور کریشن پیدا کی۔ یہ مشہور حدیث ہے۔ مومنو، ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر علم بہت ہے اور ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ جو دوسرے لوگ تھے یعنی عام ہمارے دوسرے مسلمان بھائی جو تھے وہ اس حقیقت کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرتے تھے کہ اسماعیلیوں کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں، سچ ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہمارے پاس علم کے سپیلنگ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی پر قوم کا آدمی جب ہم کو ہمارے مذہب کے لیے کچھ پوچھتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارا مذہب کیا ہے۔ میں نے آپ کو شروعات میں عرض کی کہ آج محمد کی رات ہے، لیلۃ القدر، بھلے آپ کہو سچ ہے لیلۃ القدر ہے، لیکن محمد کی رات ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ تمام سرشٹی جس نور سے نکلی وہ خود ایک انسانی بدن کے اندر سمویا گیا۔ ابھی آپ کو میں یہاں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے نور کی پاور کتنی بے حساب ہے۔
اور اس خدا نے ہمیں اس قسم کی بہت سی دلیلیں دی ہوئی ہیں کہ یہ تمام رحمت للعالمین کے جس کے نور سے تمام سرشٹی اور خلقت پیدا ہوئی، کریشن پیدا ہوئی، وہ ایک انسانی بدن کے اندر ہارڈلی 150 پاؤنڈ کا وزن تھا. رسول اکرم پتلے تھے، بھلے لمبے تھے، اتنا وزن نہیں تھا، دبلے تھے حضور. مان لو مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں، لیکن میں اندازہ کرتا ہوں کہ 150 پاؤنڈ جتنا ان کا وزن ہوگا. تو کیا یہ ساری سرشٹی کا نور وہ 150 پاؤنڈ کے اندر آ گیا؟ یہاں معاملہ کچھ وزن کا نہیں تھا، کیونکہ نور کا کوئی وزن نہیں ہے. ہماری آنکھ کے اندر سوئی جا سکے اتنی اندر ایک کھڑکی جس کو ہم کہتے ہیں پیوپل، سوئی کتنا ہے، لیکن ہم کتنا کچھ دیکھتے ہیں. بڑے بڑے پہاڑ سب اندر آ جاتے ہیں، سمندر کا دوستوں کو سارا سمندر آپ کی آنکھ میں آ گیا. خدا کی قدرتیں بے حساب ہیں. محمد کے بدن کے اندر اللہ کا وہ نور ہے کہ جس نور سے خدا نے تمام کریشن پیدا کی اور اس کو کہا رحمت للعالمین. رحمت، وہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے رحمت کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اس کو بندوں کے اوپر رحم ہوئے، بندوں پہ رحمت ہوئے، بندوں کے ساتھ رحم کا سلوک ہوئے، بندوں کی تمام غلطیاں نظر انداز کر دی جائیں، اگنور کی جائیں. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ بھول ہو گئی ہے، سزا دینے کی بدلے معاف کیا گیا ہے، یہ ہے رحمت. تو نبی کریم کو خدا تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے، یہاں میں آپ کو ایک اور چیز کہہ دوں، آپ کو کام آئے گی کبھی، کہ جس طرح اس نے نبی کے نور سے ساری سرشٹی یونیورسز پیدا کیے، کریشن پیدا کی، تو ہر نبی کا جو نور تھا وہ حقیقت میں محمد کا ہی نور تھا. حضرت آدم سے لے لو، میں موٹے موٹے جو بہت مشہور نام ہیں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی تھے، ابو البشر تھے، اس کے اندر بھی محمد کا نور تھا. ان کے بعد نوح علیہ السلام ہوئے تو نوح علیہ السلام میں محمد کا نور تھا، ابراہیم میں محمد کا نور تھا، موسیٰ میں محمد کا نور تھا، داؤد میں محمد کا نور تھا، سلیمان میں محمد کا نور تھا، اسی طرح سے عیسیٰ میں محمد کا نور تھا، اور خود محمد کے بدن کے اندر محمد کا نور تھا. آج میں لمبی آواز نہیں کروں گا، وگرنہ پیر صدر دین نے تو ایسے بہت سے اشارے کیے ہیں کہ ایک احمد، ایک جگپتی، ایک گرسوں پریت لائے. ایک احمد ہے، ایک کا نام جگپتی ہے. رسول اکرم کا اصل نام حقیقت میں بائبل کے اندر احمد تھا. احمد یعنی پریزڈ، جس کی وکھان کیا جائے، ہو چکا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 نبیوں کے اندر اپنا نور پھراتے پھراتے 124,000 پروفٹس جو تھے ان سب میں محمد کا نور تھا. اور یہ جو آخری آپ کا جو یہ اوتار کہو، اپیئرنس کہو، ایگزسٹنس جو تھی وہ یہ تھی کہ اس قوم کے اندر نبی اترے کہ جو اس زمانے کے اندر ہسٹری پڑھو تو بلیکسٹ پیریڈ تھا انسانی ہسٹری کے اندر. عربیہ کے اندر انسانی حالت کے وہ گناہ ہوتے تھے، وہ ظلم ہوتے تھے، وہ خرابیاں ہوتی تھیں کہ اس کے پہلے کی ہسٹری تو ابھی بہت سی ہے ہی نہیں، کیونکہ بہت سے زیادہ ہم کو 7-8 ہزار برس کی ہسٹری ملتی ہے. اس کے پہلے کی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا آج تک ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی. ڈارکسٹ پیریڈ آف ہیومن ہسٹری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب آپ پیدا ہوئے اس وقت تھا. تو اس جگہ نبی اترے. اس گفا کے اندر حضور بیٹھے عبادت کرتے تھے. فرشتہ اپیئر ہوا. جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد پڑھو. اب یہاں پڑھنے کا مطلب کوئی کتاب لے کے ریڈ کرنے کی بات نہیں کہ نارملی لوگ اس کا ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں، یہ قرآ
अलबत्ता इसका मतलब ये है कि भाई किताब पढ़ो, और तर्जुमा करने वाले लिख देते हैं मोहम्मद ने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। यहाँ वो पढ़ने की बात नहीं है, और ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कुरान शरीफ में से मिले हमको कि मोहम्मद पढ़ना नहीं जानते थे। मगर यहाँ पढ़ने का मतलब रिपीट करना था, यानी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप पढ़ो, कहो बिस्मिल्लाह तो कहो बिस्मिल्लाह, कहो इकरा तो कहो इकरा। तो इस तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको 5 आयतें जो खुदा की तरफ से नाजिल हुई थी आपको दी, और यहाँ ये कुरान शरीफ शुरू हुआ, कुरान की रिविलेशन शुरू हुई आज की रात। यहाँ कोई जिक्र नहीं है कि उनको नबूवत मिली। मैं तो हमेशा अपनी वाज़ों में कहता हूँ कि जितने भी नबी थे या जितने भी इमाम हैं या थे, वो पैदाइश से ही, जन्म से ही नबूवत या इमामत का नूर साथ लेके आते हैं। डिक्लेरेशन बाद में होती है। नबी करीम पैदा हुए तो पिछले दिन कहते हैं 7 स्वर्ग के खुदा ने दरवाजे खोल दिए। अगर वो मामूली आदमी थे, नबी नहीं थे, तो खुदा को क्या पड़ी थी 7, उसके मान में 7 स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। वो नबी थे। ईसा अलैहिस्सलाम तो महीने के भी नहीं थे, माँ की गोद के अंदर चले आते हैं। और जब भी लोग पूछते हैं क्या है मेरी, ऐ मरियम ये तूने क्या किया, शादी के बगैर तुमने बच्चा जना, तो अल्लाह ने कहा था मरियम बोलना मत, चुप रहना, ये लड़का जवाब देगा। 3-4 वीक का बच्चा कह रहा है मैं खुदा का नबी हूँ, खुदा ने मुझे किताब दी है, मेरा नाम ईसा है, मुझे हुक्म किया गया है कि मैं लोगों को दुआ के लिए, दसवंत के लिए, उसमें ज़कात और सलात का नाम है, मगर मैं दुआ और दसवंत की बात करता हूँ। लोग हैरान हैं। 4 वीक का के 3 वीक का एक बच्चा वो इस तरह बोल रहा है जैसे कोई बुजुर्ग बोलता है कि मैं खुदा का नबी हूँ। यानी ये चीज मेरी उस दलील को लगती है कि जितने भी नबी या इमाम हैं वो अपनी इमामत या नबूवत का नूर बचपन से यानी जन्म से ही साथ लेके आते। मैं तो कहता माँ के पेट में से साथ लेके आते। ऐसी तो बहुत से वाकयात है। तो हुजूर का डिक्लेरेशन ये था कि खुदा ने मुझे पैगाम दिया है कि मैं तुम लोगों को दीन इस्लाम सिखाऊं। तो सबसे पहले उनके खुद के कुटुंब के लोग थे, वो खिलाफ हो गए। ये हिस्ट्री की बात अभी यहाँ छोड़ देता हूँ। रसूल अकरम को आज की रात जो खुदा ताला का मैसेज आना स्टार्ट हुआ, इसको 23 इयर्स लगे पूरा करने में। कुरान शरीफ 23 इयर्स में पूरा हुआ। 6666 आयात नाजिल हुई इन कुरान के अंदर। लेकिन आज कुरान उठाओ तो इतनी आयतें नहीं हैं, 6200 और कुछ हैं। बहुत सी आयतों को 3-3, 2-2, 1-1 आयत को एक कर दिया गया, मिलाया गया। मैसेज उसके अंदर कुरान शरीफ में है, लेकिन बहुत सी आयतें आगे पीछे हो गई। मैसेज में कोई डिफरेंस पैदा नहीं हुआ, लेकिन समझदारी के साथ अगर पढ़ा जाए तो हमें उसमें से सब कुछ मिलता है। आज की रात एक सिंबॉलिक रात है। हकीकत में मोमिनो रात किसको कहते हैं कि जब रोशनी ना होवे, अंधेरा हो जाए। अरबी जबान के अंदर इसको जुल्मत कहते हैं। अंधेरा, अंधेरा सिर्फ ये नहीं कि बत्तियां बुझा दो तो अंधेरा हो जाएगा। यहाँ इशारा है इग्नोरेंस की तरफ। वो आदमी के जो इग्नोर है, अपने आप को कर रहा है, इग्नोरेंट है खुदा ताला की हस्ती से, और अपने मजहब को, हकीकत को इग्नोर कर रहा है, वो रात के अंदर रहता है। हमको हमारे बहुत से पीरों ने कितने गिनान है कि जिसके अंदर हमको कहा जागो 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 जागो। ये जागना पथारी पे सोए हुए हैं उसकी तरफ इशारा नहीं है, ये मन के जागने की बात है जो हमको पीर सदरुद्दीन और दूसरे पीरों ने कहा है। तो यहाँ ये जो जुल्मत की रात थी,
عربستان کے اندر جو گناہ اور ظلم ہوتے تھے، وہ اندھیرا، وہ اگنورنس کہ جس کے اندر کوئی انسانیت نہیں تھی. میں اس کی ایگزامپل دینا نہیں چاہتا اس وقت، مگر آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں، ہسٹری پڑھتے ہوئے ہیں کہ بچی پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے ہیں اس لیے کہ مجھے کسی داماد کو سلام نہ کرنا پڑے. ایسی حالت اس کے اندر رسول اکرم جب پیدا ہوئے تو اسلام دین لے کے آئے. اسلام دین کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اس کا نبی ہوں اس لیے میرا حکم مانو، کیونکہ میں خدا کی طرف سے تم کو سکھانے آیا ہوں. اور اللہ نے کہا خدا کی تابعداری کرو اور رسول کی تابعداری کرو، کیونکہ اگر ہم رسول کو نہیں مانتے تو اللہ کا پیغام ہم کو نہیں ملتا، کیونکہ وہ لے کے آیا ہے. ہم کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ محمد رسول ہے، اور اگر یہ قبول نہیں کرتے تو ہم اللہ کو قبول نہیں کرتے. ہم اللہ کی بابت میں وہ جانتے ہیں کہ جو محمد نے ہمیں سکھایا ہے. اب یہاں بھی یہی چیز ہے کہ محمد کو آج کی رات میسج دینا شروع ہوا تو یہ محمد کی رات ہے. جو کچھ اس نے کہا سکھایا وہی سچ ہے. خدا کی تابعداری یہی ہے کہ ہم محمد کی تابعداری کریں. نبی محمد بوجھو بھائی تو تم پام و امام دنیا بنے. آج نبی محمد ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کا نور موجود ہے. کسی بھی مسجد میں جب نماز پڑھی جاتی ہے اور سلام ہو جاتی ہے السلام علیکم، ایسا اس کے پہلے قبلے کی طرف دیکھ کے نماز پڑھانے والا کہتا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، یا نبی آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو. پریزنٹ ٹینس میں ہے، جیسے کہ نبی ادھر موجود بیٹھے ہیں اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں. اس میں پاسٹ ٹینس نہیں ہے کہ نبی گزر گئے ہیں. یعنی ہم اس طرح یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نبی موجود ہیں، اور حقیقت ایسی ہی ہے کہ نبی موجود ہے. رسول اکرم کی بدن مبارک جو تھا وہ زمین میں دفن ہو گیا، مدینہ میں پڑا ہے، لیکن حضور کا نور موجود ہے. جس طرح سے ہر نبی کے اندر محمد کا نور موجود تھا، دینداروں اسی طرح سے رسول اکرم کے ظاہر بھانے بدن کو چھوڑ دینے کے بعد آپ کا جو نور ہے وہ ان کی اطرت کے اندر، ان کی آل کے اندر، جن کو ہم امام کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، کیونکہ امام اور پیر نبی کی ہی آل میں سے ہیں. ہم لوگ پیری جامع کو بھول گئے ہیں، یا ہم کو زبردستی سے ادھر ادھر پھرا کے بھلایا گیا ہے. ہم کو ایسا کہا گیا ہے کہ پیر کو بھول جاؤ، لیکن نہیں، ہم پیر کو بھول نہیں سکتے، کیونکہ جو پیر ہے وہی نبوت کا نور کا حامل ہے. علی کا نور امام میں ہے، نبی کا نور پیر میں ہے، اور ہر زمانے کے اندر امام اور پیر ساتھ ساتھ رہے. ہر زمانے کے اندر نبی اور وسیع النبی ساتھ ساتھ رہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے وسیع ہارون تھے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے، عیسیٰ علیہ السلام خود نبی تھے لیکن جو امامت کا جو نور تھا وہ ان کے ساتھ تھا، پطرس کے اندر تھا، جس کو ہم عام طور پہ سائمن دی پیٹر کہتے ہیں. عام طور پہ ہمارے یہ جو کرسچنز ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. یہ علم صرف اسماعیلیوں کے اندر موجود ہے. اللہ اور رسول، جب تک رسول کا نام نہ لو نماز یا عبادت کمپلیٹ ہے ہی نہیں. اللہ اور رسول، اللہ اور رسول، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. مشرکین جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن رسول محمد رسول ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے. محمد کو قبول کرنا ہی اسلام ہے، اور یہی اسلام کا میسج کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. خدا کی کوئی باڈی نہیں، خدا تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی بھائی نہیں. باڈی ہی نہیں تو باقی کے سلسلے ہیں ہی نہیں. محض نور ہے، اور ہماری ساری اسماعیلی مذہب کی بنیاد نور کی کانسیپٹ کے اوپر ہے. اسماعیلی مذہب کی بنیاد، فاؤنڈیشن
नूर के कॉन्सेप्ट पे है। तो ये नूरी चीज है। आज इस रात को खुदा ने एक बख्शिश दी कि अगर तुम आज की रात, इस रात को, कि जो ऐसी मुबारक रात है, ऐसी पावरफुल रात है कि जिसमें बेहिसाब एनर्जी है, ये इस मैजेस्टिक रात के अंदर अगर आपने एक दफा कहा अल्लाह, तो आपको कितना सवाब मिले। अल्लाह खुद कहता है कि 1000 महीनों से ये आज की रात बड़ी है। एक महीने के अंदर 30 रातें होती हैं और रात इबादत के लिए होती है। एक महीने में 30 रातें, तो 1000 महीनों के अंदर 30,000 नाइट्स होती हैं। तो आज की रात को अगर सारी रात आपने इबादत में गुजारी तो 30,000 नाइट्स आपने इबादत की, उतना आपको सवाब मिलता है। अभी सवाब क्या है? भाई आदमी के भाई आते हैं, तस्बीह निकालते हैं, तस्बीह करो, मजलिस जे सवाब जी। अरे भाई, आप किस तरह कह सकते हैं मजलिस का सवाब? ऐसा कहो, तस्बीह करो, मजलिस थी वेंती जी। वेंती यानी अर्ज करना, रिक्वेस्ट करना। सवाब क्या है? अगर हमने सवाब के लिए तस्बीह निकाली तो बाद में हम जो दुआएं मांगते हैं, या मौला ईमान की सलामती दे, पैसे दे, रिज़्क दे, ये दे, वो मांगने नहीं चाहिए। आपने तो सवाब मांगा और फिर दूसरी दुआएं मांग रहे हैं। ये दो चीजें किस तरह हो सकती? कॉन्ट्रडिक्शन है। हकीकत यह है कि सवाब खुदा देता है। मैं नहीं कह सकता कि मैं दुआ पढ़ता हूं सवाब के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सवाब का मतलब क्या है। सवाब का मतलब ऐसा समझ लो कि सीढ़ियां हैं, हमारी स्टेप्स हैं ना ऊपर आने के लिए। 24 स्टेप्स हैं कि 20 स्टेप्स हैं। अगर एक स्टेप के ऊपर हमें चढ़ना है तो एक पांव ऊंचा करके रखना चाहिए, और जो पांव हमने ऊपर रखा है उसके ऊपर वजन आता है। अगर घुटने में ताकत नहीं है तो आप ऊपर वाला स्टेप नहीं चढ़ सकोगे। तो मतलब यह है कि ऊपर के स्टेप में जाने के लिए हमें पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, फिजिकल एनर्जी समझ लो। तो सवाब क्या है? हमको एलिवेट किया जाए एक स्टेप, स्पिरिचुअली एक स्टेप एलिवेट किया जाए। ये एनर्जी है वो सवाब की। अगर हमने सवाब मांगा है तो फिर दूसरी दुआएं मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो आज की जो ये रात है, ये रात में आपने जितनी भी इबादत की, आपको उसका 30,000 टाइम ज्यादा सवाब मिलता है। यानी आपको स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है, एलिवेट होते हैं। अगर हम हकीकत में समझ सोच के जो करते हैं तो इसका असर हमारे दिल पे पड़ता है। हमारे ख्याल, हमारे विचार, हमारे थॉट्स क्लियर होते हैं, प्योर होते हैं। हमारे अंदर सच्चाई आती है, हमारे अंदर प्योरिटी आती है, हमारे अंदर निखालिसता आती है, सिंसियरिटी आती है, हमारी बदियां बुराइयां घट जाती है और हम ऊपर आते हैं। और ये सवाब आज की रात बहुत ज्यादा है। इसके लिए खुदा ताला फरमाता है कि सूरज गुरूब हुआ यानी सेट हुआ, और सुबह तक जब ये सूरज राइज होगा वापस, इस दोस्त के दरमियान सुबह तक सारी रात फरिश्ते नाजिल होते हैं, तुम्हारे लिए बरकतें लेके आते हैं, तुम्हारे लिए रहमतें लेके आते हैं। और खुदा ताला के हुक्म से स्पिरिट, और जिसको रूह कहा गया है, यहाँ ये स्पिरिट रूह का जो इशारा है, तनज़्ज़ुल मलाइकते व रूह, फरिश्ते और रूह, खुदा की रूह। ये खुदा की रूह मोहम्मद और इमाम हैं जिनकी तरफ ये इशारा किया गया है। ये उस नूर की तरफ इशारा है कि जिस नूर की हकीकत मैं आपको सारी वाज में सुना रहा हूँ। आज की रात खूब इबादत करो, नेकी मांगो, उसकी बड़ाई करो, उसका शुक्राना अदा करो। जितने भी आप नाम याद कर सकते हो खुदा के, इन तमाम सिफाती जो उसके एट्रीब्यूट्स से नामों को कम से कम 5 दफा 7 दफा हर एक नाम को जपो। तस्बीह जमात के अंदर जो होती है वो और रहती है, लेकिन आप इंडिविजुअली
یا اللہ یا اللہ یا اللہ 5 دفعہ، یا علی 5 دفعہ، یا رحیم 5 دفعہ، جتنے بھی نام آپ یاد کر سکتے ہو خدا تعالیٰ کے ناموں کی کم از کم 5 دفعہ ریپیٹیشن کرو. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ کے 99 نیمز یاد ہوں گے. آج یہ رات ہے، لوٹو، خزانہ لوٹایا جا رہا ہے، خوب لوٹو. اور یہ محمد کی رات اس لیے ہے کہ محمد ہمارا سیویئر ہے، وہ ہمیں چھڑانے والا، ہمارا شافی ہے، شفاعت کرنے والا، ریکمینڈ کرنے والا، اور ہمارے گناہوں کو معافی دلوانے والا ہے. اس رات کو مبارک ہے، آپ کو دین کی دنیا کی نعمتیں ملیں، آپ کی ہر نیک امیدیں پوری ہوئیں. مولانا حضرت امام آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے. ہر قسم کی آفتیں بلائیں، ہر قسم کی تکلیفیں مصیبتیں زمین کی ہوں یا آسمان کی ہوں وہ دفعہ دور ہوئیں. آپ کی نیک امیدیں پوری کی جائیں، اپنی دعائیں قبول کی جائیں، آپ کو دنیا کی برکتیں ملے، نوازشیں ملے، آپ کی آل اولاد کو اس کا ثواب ملے، اس کا بدلہ ملے. دین میں دنیا کے اندر ہمیشہ اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، ایمان بڑھتا رہے، مولا کی محبت بڑھتی رہے، سکھی رہو، آباد رہو. یا مدد ایسا